الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ معزز علماء کرام، عزیز طلباء، برادران اسلام، یہاں مختلف طبقات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے عمر تک کے افراد ہیں، تو اس لیے خطاب کرتے ہوئے سارے لوگوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو موضوع مجھے دیا گیا تھا، مولانا شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی دعوتی خدمات، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی تھی، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے آ سکیں، کیونکہ بہت سارے شبہات آج پھیلائے جا رہے ہیں معاشرے میں۔ ان میں ایک شبہہ یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں میں دعوت کے لیے علماء نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا شبہہ ہے، لوگ پھیلاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ علماء نے غیر مسلموں میں دعوت کے لیے کوئی کام یا ان کی کوئی کوشش نہیں رہی ہے۔ یہ شبہہ شاید آپ بھی سنے ہوں گے۔ تو اس شبہے کا اگر ازالہ کرنا ہو تو سب سے بہترین چیز مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی زندگی کا کوئی مطالعہ کر لے تو ذہن صاف ہو جائے کہ ایک آدمی اکیلا اتنے کام کیسے کر سکتا ہے، اور اتنے فرقوں میں کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ بھی مناظرہ کر رہے ہیں، آریہ سماج کے ساتھ بھی مناظرہ کر رہے ہیں، اور منکرین سنت کے ساتھ بھی مناظرہ کر رہے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ بھی مناظرہ کر رہے ہیں۔ غرض ہے کہ ہر وہ باطل فکر جو معاشرے میں اٹھی پیدا ہوئی، اس کا وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو اگر ان کا مختصر سا میں تعارف کروانا چاہوں ایک جملے میں، سید رشید رضا مصر کے عالم بہت بڑے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے ایک جملہ کہا۔ جملہ کیا ہے؟ رجل الہی، رجل الہی۔ اگر اس کا اردو میں ہم ترجمہ کرنا چاہیں، الہی آدمی، ربانی آدمی، ایک ایسا شخص جس کو دیکھ کر انسانوں کو اللہ یاد آئے، ایک ایسی شخصیت کہ جس کے ذریعے اللہ نے اسلام کے پرچم کو بلند اور بالا کیا، ایک ایسی شخصیت کہ جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا۔ تو ان کے لیے سید رشید رضا کہاں کے عالم؟ مصر کے، ایجپٹ، بہت بڑے عالم۔ وہ کہتے ہیں رجل الہی، کہ ربانی آدمی ہے، اللہ والے انسان، اللہ کے ولی صفت آدمی۔ اور یہ حقیقت میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی شخصیت پر بات فٹ بیٹھتی۔ کیسے؟ میں کوشش کروں گا کچھ چیزیں ان کی آپ کے سامنے رکھوں، اور میرے پاس وقت مختصر سا ہے اور باتیں بہت ہیں۔
لیکن اگر کوئی ان کی سیرت کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو کچھ کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ایک کتاب ہے حیات ثنائی، جس کو مولانا داؤد راز رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حیات ثنائی۔ اور ایک کتاب ہے مولانا صفی الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ کی، کہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے زندگی کے کچھ پہلو۔ یہ کتاب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا یا ان کے آبا اور اجداد کا تعلق کشمیر سے تھا۔ کشمیر کے مشہور برہمن خاندان، جن کو عزت کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس خاندان سے، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے، شاید ان کے آبا اور اجداد میں کس نے اسلام قبول کیا، کب مسلمان ہوئے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہوتی، لیکن ان کے آبا اور اجداد کہاں کے رہنے والے؟ کشمیر کے۔ اور کشمیر کے مشہور برہمن خاندان کے، جن کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مسلمان ہوئے، لیکن بہت ساری تکلیفیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی، تو اسلام کو بچانے کے لیے ان کے والد کشمیر سے پنجاب آ گئے، ایمان کی حفاظت کی خاطر، ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو پنجاب آتے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا، ان کی جو پیدائش ہے پنجاب میں، ولادت پنجاب میں، 7 سال کی عمر کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ 7 سال کی عمر میں چھوٹے سے بچے۔ 14 سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال۔ 7 سال کی عمر میں کس کا انتقال؟ باپ کا انتقال۔ 14 سال کے تھے کہ ماں کا انتقال ہوا، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، عمر کتنی؟ 14 سال۔ بڑے بھائی تھے، ٹیلرنگ کا کام اچھا جانتے تھے، انہوں نے چھوٹے بھائی کو یہ کام سکھا دیا کہ آپ ٹیلر بن جاؤ۔ تو ٹیلرنگ کا کام سیکھنے کے بعد کپڑے سلتے تھے، گزر بسر کے لیے، معاش کے لیے، کمانے کے لیے، کیونکہ کوئی نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ۔ تو ایک دن ایک بزرگ اپنی قمیص سلانے کے لیے ان کے پاس آتے، قمیص سینے کے بعد اپنی قمیص لینے کے لیے آئے، تو دیکھا کہ بہت پیارے انداز میں قمیص سلی گئی ہے، انداز بہت پیارا ہے اور پرفیکٹ سلائی، متاثر ہوئے سلائی میں۔ بات چیت ہوئی 14 سال کے بچے سے بزرگ کی، تو بات چیت میں گفتگو ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ دینی معلومات بھی رکھتا ہے، اور دین کی بہت ساری بنیادی معلومات بچے کو ہیں، 14 سال کے بچے کو دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہیں۔ تو انہوں نے مشورے کے طور پر کہا کہ تم ٹیلرنگ کے بجائے کیا کرو، دین کا علم حاصل کرو، اور اساتذہ سے سیکھو، پڑھو، بہت بہترین تم عالم بن سکتے ہو۔ کیا بن سکتے ہو؟ عالم بن سکتے ہو۔ تو بزرگ کی یہ بات دل میں بیٹھ گئی، سیتے تھے لیکن دل مطمئن نہیں تھا سلائی میں، ٹیلرنگ کے کام کرنے میں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ گزر بسر کرنے کے لیے سلائی تو کرتے تھے، لیکن ساتھ میں امرتسر کے جو عالم تھے ان سے علم حاصل کرنا شروع کیا، علم سیکھنے کا آغاز کیا۔ ادھر ٹیلرنگ بھی ہے اور ادھر علم بھی حاصل کر رہے ہیں۔
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب میں تو کام کر رہا ہوں، پڑھنا لکھنا مشکل ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کام کرتے ہوئے کہ آدمی پڑھ نہیں سکتا ہے. پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے. اس کی سب سے بہترین مثال مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کہ ٹیلرنگ کا کام کرتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے. دین کی ابتدائی جو کتابیں تھیں مدرسے میں وہ پڑھ لی انہوں نے ایک استاد سے. اس کے بعد اس سے بڑے عالم کے پاس گئے، مشہور محدث امام مولانا عبد المنان وزیر آبادی، مشہور محدث. ان کے پاس گئے، حدیث کی کتابیں پڑھی. اس کے بعد امام الہند، ہندوستان کے بڑے عالم جن کو بچہ بچہ اہل حدیث کا جانتا ہے، سید نذیر حسین محدث دہلوی. سید نذیر حسین محدث دہلوی ہندوستان میں دو مشہور علماء گزرے جن کے ٹکر کا ان کے زمانے میں کوئی عالم نہیں تھا. ایک ملا سید نذیر حسین محدث دہلوی اور دوسرے نواب صدیق حسن خان. سید نذیر حسین دلی کے رہنے والے اور نواب صدیق حسن بھوپال کے رہنے والے. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ آئے کس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے؟ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس علم سیکھتے رہے. وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد دیوبند کے مدرسے میں گئے اور دیوبند کے مشہور عالم محمود الحسن گنگوہی سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا. اور بریلویوں کے مدرسے میں بھی گئے، وہاں سے بھی انہوں نے علم سیکھا. تو گویا کہ جتنے مدارس تھے ہندوستان میں، سارے مدارس میں انہوں نے علم حاصل کیا، علم سیکھا. علم حاصل کرنے کے بعد دعوتی میدان میں اتر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مناظرے کی غضب کی صلاحیت کہ کوئی بھی آتا مناظرے کے لیے ان کے پاس رک نہیں سکتا تھا، ٹھہر نہیں سکتا تھا. اتنی اللہ نے صلاحیت عطا کی تھی. قلم میں زور تھا، بات کرنے کا سلیقہ تھا، مناظروں کی صلاحیت اللہ نے عطا کی تھی. تو اس کو کام میں لایا. کس کے لیے؟ دعوت دین کے لیے. کس کے لیے؟ دعوت دین کے لیے. اور اس وقت بہت ساری تحریکات تھیں. عیسائی مشنری بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور شدی تحریک جس کو آریہ سماج نے چھیڑ رکھا تھا، مطلب مسلمانوں کو، جس کو دور حاضر میں آپ نے دیکھا ہوگا گھر واپسی، کہ مسلمان کیا ہو جائیں؟ گھر واپس آ جائیں. گھر واپس آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر سے ہندو بن جائے. تو اس قسم کی تحریک آریہ سماج نے چھیڑ رکھی تھی اور ساتھ میں انکار سنت کا فتنہ تھا اور قادیانیوں کا فتنہ تھا. تو سب کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کی تردید میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے 6 کتابیں لکھی. کتنی؟ 6 کتابیں. کس کے رد میں؟ عیسائیوں کی. ہندوؤں کی تردید میں آریہ سماج کے خلاف انہوں نے جو کتابیں لکھی 30. کتنی کتابیں؟ 30 کتابیں. عیسائیوں کے خلاف ان کی تردید میں 6 کتابیں. آریہ سماج کے خلاف کل کتنی کتابیں ہیں؟ 30 کتابیں. قادیانیوں کے خلاف ان کی کتابیں 36. 30 پر 6. آپ سوچ سکتے ہیں ایک اکیلا آدمی عیسائیوں کے خلاف پہ لکھ رہا ہے. اکیلا شخص آریہ سماج کے خلاف بھی لکھ رہا ہے. اکیلا شخص منکرین سنت کے خلاف بھی لکھ رہا ہے. اکیلا شخص قادیانیوں سے بھی مقابلہ کر رہا ہے. اور کل جو کتابیں انہوں نے لکھی اپنی زندگی میں 170 پر 6 کتابیں. پوری جو کتابیں انہوں نے کتنی؟ 170 پر 6 کتابیں اکیلے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے تحریر کی ہے، لکھی ہے. تو ان کے مناظرات بہت معروف ہیں. آپ دیکھیں کہ دعوت و تبلیغ کا صرف ایک طریقہ نہیں ہوتا.
مختلف طریقے ہوتے ہیں دعوت کے. آپ کتاب لکھتے ہیں تو یہ بھی دعوت ہے. کتاب لکھنا دعوت ہے نہیں. اسلام کی حقانیت کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے اگر آپ کتاب کو لکھتے ہیں تو یہ دعوت دین ہے نہیں ہے. مناظرہ کر رہے ہیں، دعوت دین ہے نہیں. اپنے اخلاق سے کسی کو متاثر کر رہے ہیں، دعوت دین ہے نہیں. بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دعوت دین ہے. مسجد میں درس دیتے ہیں، دعوت دین ہے. اجلاس میں آپ خطاب کرتے ہیں، دعوت دین ہے. مختلف طریقے ہیں. اور اس امام نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے پورے طریقے اختیار کیے. کوئی طریقہ، کوئی میدان انہوں نے خالی نہیں چھوڑا. جب بھی آریہ سماج یا عیسائیوں کے مقابلے کی بات آتی، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، سب سے پہلے دعوت دیتے کس کو؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو، کہ وہ آئیں عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کریں، آریہ سماج کے ساتھ مناظرہ کریں، اور قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کریں، منکرین سنت کے ساتھ، سب کے ساتھ مناظرے کے لیے اگر کسی شخصیت کو چنا جاتا تھا، انتخاب کیا جاتا تھا، تو وہ کون تھے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ. اور اللہ نے غضب کی صلاحیت دی تھی. ایک آدمی تھا مسلمان، کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. اس کا نام تھا عبد الغفور. مسلمان تھا اور اس کا نام تھا کیا؟ عبد الغفور. اسلام چھوڑ دیا اور آریہ سماج کی دعوت کے تحت ہندو بن گیا. اور اس نے اپنا نام رکھا دھرم پال. کیا نام رکھا؟ دھرم پال. عبد الغفور سے کیا ہو گیا؟ دھرم پال ہو گیا. اور اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ترک اسلام. ترک اسلام، اسلام کو چھوڑنا. اس نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟ بہت سارے اسباب اس نے بیان کیے، اور اسلام میں خامیاں اور اس کے جو نقائص تھے اس کو اس کتاب میں بیان کیا، ذکر کیا. تو اس کتاب کا جواب دیتے ہیں کون؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، جس کا نام رکھا جواب کا ترک اسلام بر ترک اسلام. ترک اسلام بر ترک اسلام، یعنی اسلام کے چھوڑنے پر اسلام کی حفاظت. ترک اسلام کا ہوتا ہے معنی اسلام کی حفاظت. اسلام کے چھوڑنے پر اسلام کی حفاظت. اور کتاب کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا، شروع میں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ عبد الغفور سے دھرم پال ہونے والے جب اس کتاب کو پڑھیں گے، میرے اس جواب کا مطالعہ کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ اگر ان کے پاس عقل سلیم ہے، انصاف ہے، تو دوبارہ وہ پھر مسلمان ہو جائیں گے. دوبارہ پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی یہ کتاب چھپی، پرنٹ ہوئی، مارکیٹ میں آئی، تو جیسے ہی دھرم پال نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دیا تھا، بہت سارے شبہات تھے، نقص نکالنے کی میں نے کوشش کی، ترک اسلام میں نے کتاب لکھی. مجھے یہ گمان تھا، یہ ظن تھا کہ میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا، لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ترک اسلام میں میرے سارے شبہات کا جواب دے دیا ہے، ظاہر ہو گئے ہیں، اور دوبارہ میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں. پھر سے دھرم پال کیا ہو گیا؟ عبد الغفور ہو گیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ آریہ سماج کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بلایا گیا، دعوت دی گئی. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ذہن دیا تھا. اور دعوت دینے والے کون؟ بریلوی. بریلویوں نے بلایا کہ مولانا آپ آئیے، اور آریہ سماج کا ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ مناظرہ کیجیے.
ملا آئے مناظرہ کرنے کے لیے. جب اسٹیج پر آریہ سماج کا جو پنڈت تھا اس نے دیکھا مولانا کو تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ مولانا کے بارے میں سن چکا تھا وہ کہ یہ کیسے مناظرہ کرتے ہیں اور کیسے جواب دیتے ہیں. اس نے سوچا کہ کوئی ایسا حیلہ اختیار کرو، ایسا بہانہ یا کوئی ایسی چال میں چلو کہ مولانا میرے ساتھ مناظرہ نہ کر سکے، مناظرہ نہ کر سکے. ایسی چال میں اختیار کرنا چاہتا ہوں، اپنانا چاہتا ہوں. تو اس نے کیا کیا، بریلویوں کی کتابوں کے کچھ عبارتیں لے کر مناظرے میں آیا. اس نے کہا کہ مولانا آپ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مناظرے کے لیے میں نے مسلمانوں کو دعوت دی. کس کو دعوت دی ہے؟ مسلمانوں کو. میں کسی کافر سے مناظرہ نہیں کر سکتا، اور آپ کو بریلویوں نے کافر قرار دیا. آپ اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیثوں کو کس نے، بریلویوں نے کیا قرار دیا ہے؟ کافر قرار دیا ہے. تو آپ میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے اہل نہیں، کیونکہ میری شرط ہے کہ میں مناظرہ کروں گا کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ. آپ بریلویوں کے مطابق مسلمان نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کے ساتھ میں کیا نہیں کروں گا؟ مناظرہ نہیں کروں گا. اس نے اعلان کر دیا. سارے مجمع پر سکوت تاری. سب لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ اب کیا کریں، کس کو لے کے آئیں. ایسی چال اس نے چلی ہے کہ اس سے نکلنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کرسی سے کھڑے ہوئے، مسکرانے لگے. کہا میں سب سمجھتا ہوں تمہاری چال، میں تمہاری چالوں کو سب سمجھتا ہوں کہ تم چاہتے کیا ہو، اور مجھے مناظرے سے روکنے کے لیے کون کون سی چال تم نے اختیار کر رکھی ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ بتاؤ، اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ کلمہ پڑھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. بریلویوں نے مجھے کافر کہا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی مجھے کافر قرار دو، لیکن میں آج اس اسٹیج سے سب کو گواہ بنا کر دوبارہ کیا کر رہا ہوں؟ کلمہ پڑھ رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو جاتا ہوں اور سارے لوگ مجھے مسلمان تسلیم کریں گے. اب تم میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ. مولانا نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. اس کے بعد وہ پنڈت حیران ہے، پریشان کھڑا ہے کہ اب مولانا کے ساتھ میں کیا مناظرہ کروں، کیسے ان کا مقابلہ کروں. اسٹیج چھوڑ کر وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیا، اور مولانا سے اس نے عہد کیا کہ دوبارہ کبھی میں یو پی میں شہر بستی میں کبھی کسی مسلمان کے ساتھ مناظرہ نہیں کروں گا. یہ عہد کر کے وہاں سے راہ فرار اختیار کر. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ آریہ سماج کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایک پنڈت کو لایا گیا مناظرہ کرنے کے لیے. سر پورا صاف ہے، حلق کروا لیا، بال نکالا ہوا ٹخلا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا کہ سر میں کوئی بال نہیں ہے، سر کے سارے بال صاف کر چکا ہے اور مناظرے کے لیے آیا ہے. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے پنڈت سے کہا کہ پنڈت جی، میں آپ سے مناظرے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. پنڈت نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے. تو مولانا نے اس سے سوال کیا. مولانا نے اس سے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ تم کو گردن مارنے کی سزا دی گئی.
ایسا کیا جرم کیا ہے, کیا گناہ کیا ہے کہ تمہیں قتل کی سزا دی گئی ہے؟ پنڈت حیران ہے, پریشان ہے. کہا مجھے سزا قتل کی, وہ بھی ایسی کوئی سزا تو مجھے نہیں دی گئی. مولانا نے اس کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, تم نے اپنے سر کو کیوں مونڈ کے رکھا ہے, سر کے بال کیوں صاف کرائے ہیں؟ تو پنڈت نے کہا, اس سے کیا ہوتا ہے, لیکن میں تو زندہ ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں قتل کی سزا دی گئی ہے؟ تو کہا, کیا تم نے منوسمرتی کی ہے 8ویں باب کا مطالعہ نہیں کیا؟ اس میں ایک عبارت ہے. اس کے بعد مولانا نے عبارت پڑھ کے کہا کہ کسی پنڈت کا سر مونڈنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے. سر مونڈنا پنڈت کا یہ جرم ہے, اور اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی انسان کو قتل کی سزا دی جاتی ہے. پنڈت کا سر مونڈنا قتل کے برابر سزا ہے, قتل کے برابر سزا ہے. تو مولانا نے سوال کیا, پوچھا کہ تم کو یہ جو سزا دی گئی ہے قتل کرنے کے برابر, یہ سزا کیوں دی گئی ہے؟ اس نے سوچا پنڈت نے کہ مولانا کو ہماری کتابوں کا اتنا باریک علم ہے کہ وہ ہماری کتابوں کے منوسمرتی کے 8ویں باب کے ایک چھوٹے سے مسئلے کو بھی اگر جانتے ہیں, تو اگر میں ان کے ساتھ مناظرے میں کھڑا ہو جاؤں, مناظرے میں آ جاؤں, پتہ نہیں میری کیا درگت بنے گی. اس نے اس کے بعد اسٹیج چھوڑ کر مناظرہ نہ کرنے کا اعلان کر کے راہ فرار اختیار کر. آپ اندازہ لگائیں, ایک عالم دین ہندوؤں کی کتابوں کے باریک مسائل کا علم رکھتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ عیسائیوں کی کتابوں کا علم رکھتا ہے, منکرین سنت کی کتابوں کا علم رکھتا ہے. منکرین سنت کے ساتھ مناظرہ ہوا ملا ثناء اللہ مبصری کا. ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. باتیں بہت ہیں اس امام کی سیرت میں, یہ صرف نمونے ہیں, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. منکرین سنت سے مناظرہ ہو رہا تھا مولانا کا. کہا کہ حدیث کوئی چیز نہیں, حدیث کو میں نہیں مانتا, صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے. کیا کافی ہے؟ قرآن کافی ہے. مولانا کے سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا, اسٹیج, اس پر مولانا ایک کپڑا منگواتے ہیں اور ٹیبل پر کیا رکھ دیتے ہیں, کپڑا اڑا دیتے ہیں. اس کے بعد جو سنت کا انکار کرنے والا تھا, مولانا نے اس سے کہا کہ فرض کرو یہ کسی منکر سنت کا جنازہ ہے. کس کا جنازہ ہے؟ منکر سنت کا جنازہ ہے. تم مجھے حدیث کا سہارا لیے بغیر, حدیث کا سہارا لیے بغیر صرف قرآن سے کیسے اس کو نہلایا جاتا ہے, کیسے اس کو کفن پہنانا ہے, اور قرآن کے مطابق کیسے اس کو دفن کرنا ہے, صرف یہ مجھے بتا دو, میں تمہارے ساتھ منکر سنت بن جاؤں گا, مان لوں گا, میں تسلیم کر لوں گا. منکر سنت مولانا کی یہ بات سنتا ہے, حیران ہے, پریشان. کہاں سے جواب دے گا؟ کیونکہ قرآن میں غسل کی کیفیت نہیں ہے, میت کو کیسے غسل دیا جائے, کفن کی کوئی کیفیت نہیں, کیسے کفن پہنایا جائے, دفن کی کوئی تفصیل نہیں, کیسے دفن کیا جائے. قرآن سے ناممکن ہے کسی انسان کو میت کو غسل دینا, قرآن سے ناممکن ہے کسی کو کفنانا, قرآن سے ناممکن ہے کسی انسان کو دفنانا. منکر سنت جو ہے اسٹیج پر اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں. طائب ہو گیا. اتنے مناظرے ہیں اس قسم کے مولانا کی زندگی میں کہ سارے مناظرے اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو میرے خیال میں کئی دن لگ جائیں گے مناظروں کو ختم کرنے کے لیے. ایک اکیلے امام نے, میرے دوستو آپ جانتے ہیں اس امام کا انتقال کیسے ہوا. ہجرت کی زندگی, انڈیا پاکستان کی تقسیم ہو جاتی ہے, ہندوستان سے ہجرت کرتے ہیں, لائبریری جل کر راکھ ہو گئی, زندگی کا کل سرمایہ ختم ہو گیا. اکیلے اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں. پاکستان میں ان کا اپنا کوئی گھر نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں. لیکن اس عظیم انسان نے صبر سے, احتساب کے ساتھ, اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے خاطر ساری چیزوں کو برداشت کر لیا, اور انتقال بھی ہوا تو مناظرے میں
قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے، تفصیل آپ جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ان کے جوابات سے تنگ آ کر ایک دعا کرتا ہے کہ میں ثناء اللہ سے تنگ آ چکا، ان کے جوابات سے اتنی تکلیف اس شخص نے مجھے پہنچائی ہے کہ کسی اور مسلمان نے اتنی تکلیف مجھے نہیں پہنچائی، اکیلے آدمی نے۔ اور ان کی تکلیف سے تنگ آ کر میں آج مباہلہ کرتا ہوں، اشتہار شائع کروایا، کہا کہ جھوٹے کی موت ہوگی سچے کی زندگی میں، سچے کے سامنے جھوٹا مر جائے گا۔ اگر میں سچا ہوں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ میرے سامنے مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اور اگر وہ سچے ہیں تو ان کی زندگی میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس مباہلے کو قبول کیا اور اللہ نے ایسی عبرتناک موت دی غلام احمد قادیانی کو، فاتح قادیان کی زندگی میں لقب دیا گیا ان کو، فاتح قادیان، قادیان کو فتح کرنے والے امام۔ ان کی زندگی میں غلام احمد قادیانی کا انتقال ہوتا ہے، کہا بیت الخلا میں، اور اگر وہ نبی ہوتا تو نبی کو کہاں دفنایا جاتا ہے؟ جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے نبی کو وہاں دفنایا جاتا ہے۔ اگر وہ نبی ہوتا تو اس کو کہاں دفنانا تھا؟ بیت الخلا میں دفنانا تھا۔ یہ فاتح قادیان ہے، عجیب سیرت ہے اس امام کی۔ عرب کے ایک مشہور عالم نے ان کے تعلق سے ایک جملہ کہا تھا، کہا کہ جس طرح دنیا کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خدمات ہیں، اسی طرح ہندوستان کے لیے اس شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے خدمات ہیں۔ اکیلا شخص پوری ایک انجمن، جو کام کسی جماعت نے نہیں کیا، جو کام سارے مدارس مل کر نہیں کر سکتے، جو کام سارے مراکز مل کر نہیں کر سکتے، وہ کام اکیلے اس امام نے کیا ہے۔ آپ ان کی زندگی پڑھیں اور اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس امام کی سیرت پڑھنے اور اس سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔